ایلوکوینٹ ادب کے ویور سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کے پلے لسٹ آپشن کو ایکسپلور کریں اور جتنے بھی آڈیو بکس کمپلیٹ ہو چکے ہیں جیسے داستان ایمن فروشوں کی، شمشیر بے نیام، آخری چٹان اور ایک بت شکن پیدا ہوا، فردوس ابلیس اور نیل بہتا رہا، اندلس کی ناگن، مارکہ کربلا، ان سب آڈیو بکس کو خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ یہی ہمیں سپورٹ کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھوئے ہوئے علاقے حاصل کرنے کے بعد ٹیپو کو معلوم ہوا کہ مرہٹوں اور نظام کی فوجیں شاہ نور کے گرد و نواح میں جمع ہو رہی ہیں اور اس مقام پر ایک فیصلہ کن جنگ کا انتظار ہو رہا ہے۔ سلطان نے اپنی فوج کو اس طرح ترتیب دیا کہ میمنہ پر میر معین الدین اور فرانسیسی دستے کو مقرر کیا۔ میر معین الدین نواب حیدر علی کی ملازمت میں آنے سے پہلے کرناٹک کی انگریزی فوج میں ایک معمولی عہدے پر مامور تھا۔ نواب حیدر علی کے زمانے میں غداری کر کے مرہٹوں سے مل گیا تھا اور گرم کنڈا کی جاگیر اپنے نام لکھوا لی تھی کہ گرم کنڈا ایک نہایت مضبوط قلعہ تھا۔ اپنے محل وقوع کے اعتبار سے یہ قلعہ میسور اور پائن گھاٹ کی کنجی سمجھا جاتا تھا۔ اس قلعے پر جو بھی قابض ہوتا وہ آسانی کے ساتھ میسور اور کرناٹک پر دباؤ ڈال سکتا تھا۔ مرہٹوں کے چلے جانے کے بعد حیدر علی نے اسے معاف کر کے سابقہ عہدے پر بحال کر دیا تھا۔ ٹیپو سلطان اس کے ماضی سے بے خبر تھا، اس لیے ایک پوشیدہ غدار کو نہ پہچان سکا۔ سلطان نے میر معین الدین کی وفاداری کے بلند بانگ دعووں سے متاثر ہو کر اسے سپہ سالار بنا دیا۔ میر معین الدین بظاہر سلطان کا جانثار تھا، مگر گرم کنڈا کی جاگیر کی ہوس اب بھی اسے بے چین رکھتی تھی، اور ٹیپو نے میسرہ پر اپنے برادر نسبتی برہان الدین کو متعین کیا اور قلب میں خود مقیم رہا۔ اس فوج نے رات بھر پیش قدمی جاری رکھی اور صبح ہوتے ہی برہان الدین کے لشکر نے مرہٹا فوج پر حملہ کر دیا، جس کی قیادت ہری پنڈت اور راستیا کر رہے تھے۔ عین اسی وقت سلطان نے قلب پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ اتنا شدید تھا کہ نظام اور مرہٹوں کی فوج کے قدم اکھڑ گئے۔ سید حمید شیخ اور فرانسیسی سپہ سالار موسیو لالی نے تعاقب کر کے مرہٹوں کا توپ خانہ چھین لیا۔ بالآخر سلطنت خداداد کے خلاف نظام کی یہ سازش بھی بری طرح ناکام ہو گئی۔ اس فتح کے بعد سلطان نے سید حمید اور سید غفار کو شاہ نور کی طرف بھیجا۔ یہاں کا نواب عبد الحکیم خان باغی ہو کر نظام اور مرہٹوں سے جا ملا تھا۔ سلطانی افواج کی خبر ملنے کے بعد نواب اپنے بیٹے عبد الخبیر خان کو چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ سید حمید اور سید غفار نے خون کا ایک قطرہ بہائے بغیر شاہ نور پر قبضہ کر لیا، سارا مال غنیمت جمع کر کے سلطان کی خدمت میں بھیج دیا۔ ان مسلسل فتوحات سے سلطان کا حوصلہ اس قدر بڑھا کہ اس نے مرہٹوں اور نظام دکن کی سازشوں سے مکمل طور پر نجات حاصل کرنے کے لیے تسخیر پونا و حیدرآباد کا منصوبہ بنا لیا، اور پھر اس منصوبے پر عمل کرنے کے لیے اپنے سپہ سالار کو یلغار کا حکم بھی دے دیا۔ برہان الدین نے آگے بڑھ کر بنکا پور اور مصری کوٹہ پر قبضہ کر لیا، اور سید حمید اور سید غفار نے صدرنگی پر حملہ کر دیا۔ خود سلطان نے آگے بڑھ کر ہری پنڈت کو شکست دی۔ راجہ ہولکر جو پوری مرہٹا فوج کی قیادت کر رہا تھا، اپنی حرم سرا کو چھوڑ کر میدان جنگ سے فرار ہو گیا۔ جب یہ خبریں بیک وقت پونا اور حیدرآباد پہنچی تو مرہٹوں کی طرف سے صلح کی پیشکش کی گئی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ ایک طاقتور دشمن نے گھٹنے ٹیک کر سلطان سے صلح کی درخواست کی تھی، ورنہ اب تک یہی ہوتا آیا تھا کہ حیدر علی کو مرہٹوں سے صلح کی درخواست کے ساتھ تاوان جنگ بھی ادا کرنا پڑتا تھا۔ نظام اور مرہٹوں سے جنگ کا یہ سلسلہ 3 سال تک جاری رہا۔ حیدر علی نے وراثت میں جو کچھ چھوڑا تھا، لائق فرزند نے اس میں مزید اضافہ کیا۔ ٹیپو سلطان 1888 میں دارالحکومت پہنچا۔ سلطان کی 3 سالہ غیر حاضری میں میر صادق علی نے رعایا پر اتنی سختیاں کیں کہ عوام حکومت سے بیزار ہو گئے اور سلطان کو برا بھلا کہنے لگے۔ میر صادق یہی چاہتا تھا کہ ایک طرف اراکین سلطنت ٹیپو سے غداری پر آمادہ ہو جائیں اور دوسری طرف رعایا اپنے فرما نروا سے بدل ہو جائے۔ اس کے علاوہ میر صادق نے خزانے میں بھی دست برد کی تھی۔ پورنیہ اس راز سے واقف تھا، مگر وہ جان بوجھ کر چشم پوشی سے کام لے رہا تھا۔ ایک تو قومی دولت کا زیاں اور دوسرے سیاسی انتشار۔ آخر پورنیہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا اور ٹیپو سلطان نے میر صادق کو عدالت میں طلب کر لیا۔
کیا میں نے تجھے ان معصوم لوگوں پر جابر حاکم بنایا تھا؟ ٹیپو نے انتہائی تلخ لہجے میں میر صادق سے پوچھا۔ خدا کی قسم، میں نے اپنے نفس کی خاطر کچھ نہیں کیا، میر صادق نے حسب عادت روایتی خوشامدی اور مکاری سے کام لیتے ہوئے کہا۔ آپ کی نرم دلی نے انہیں سرکش بنا دیا ہے۔ میری سختیاں اس لیے ہیں کہ یہ اطاعت و فرمان برداری کا سبق سیکھیں۔ میر صادق نے بہت تعویلات پیش کیں۔ ٹیپو نے اس کی معذرت قبول بھی کر لی تھی، مگر خزانے میں کی جانے والی دست برد اسے بے گناہ ثابت نہ کر سکی۔ آخر میر صادق کو معزول کر دیا گیا اور اس کی جگہ مہدی علی خان نائتا کو وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ کچھ دن بعد مہدی علی خان نائتا کو حیدر نگر کے گورنر بدرالزمان نائتا کا ایک خفیہ خط موصول ہوا، جس میں چند اشارے تحریر تھے۔ برادرم، میں اپنی بیٹی کی موت کو اب تک نہیں بھولا ہوں۔ ہم قبیلہ ہونے کی حیثیت سے وہ تمہاری بیٹی بھی تھی۔ تمہیں وزارت عظمیٰ کا منصب مبارک ہو۔ جواب میں مہدی علی خان نائتا نے بھی چند اشارے تحریر کر دیے تھے۔ مجھے اپنے عہد و پیمان بھی یاد ہیں اور تمہاری بیٹی کی موت بھی۔ وقت بڑی عجیب چیز ہے، وہ عنقریب تمہارے زخموں پر مرہم رکھ دے گا۔ سلطنت خداداد میں ایک اور غدار سر ابھار رہا تھا اور سلطان مسجد اعلیٰ کی بنیاد رکھ رہا تھا۔ یہ وہی مسجد تھی جس کا وعدہ ٹیپو نے بابا عبد الرحمن شاہ مجذوب سے کیا تھا۔ جب ٹیپو 7 سال کا بچہ تھا، اس وقت بابا عبد الرحمن شاہ نے اس سے کہا تھا کہ جب وہ ریاست کا حاکم ہو جائے گا تو اس جگہ ایک شاندار مسجد تعمیر کرا دے۔ ٹیپو سیاسی ہنگاموں میں مجذوب سے کیا ہوا وعدہ بھول گیا تھا، مگر جب وہ جنگی مہمات سے فارغ ہو کر سرنگا پٹنم پہنچا تو بابا عبد الرحمن شاہ اس کے خواب میں آئے اور فرمانے لگے، خدا نے تو تجھ پر اپنی نعمتیں نازل کر دیں، مگر تو نے اب تک اس کا گھر تعمیر نہیں کیا۔ خواب سے بیدار ہوتے ہی ٹیپو نے اپنے برسوں پرانے وعدے کی تکمیل کا آغاز کرنا چاہا، مگر اس راستے میں سب سے بڑی مشکل یہ درپیش تھی کہ بابا عبد الرحمن نے مسجد کے لیے جس جگہ کا انتخاب کیا تھا وہاں ایک چھوٹا سا مندر اور ہندوؤں کا مسافر خانہ تھا۔ ٹیپو کئی دن تک ذہنی کشمکش میں مبتلا رہا۔ بابا عبد الرحمن شاہ روزانہ اس کے خواب میں آتے اور اسے ایفائے عہد کی تلقین کرتے۔ ٹیپو اپنے عہد سے گریزاں نہیں تھا، مگر عبد الرحمن شاہ نے مسجد کی تعمیر کے لیے جس جگہ کا انتخاب کیا تھا وہ مقامی ہندوؤں کی ملکیت تھی۔ ٹیپو اس دشواری پر بھی قابو پا سکتا تھا۔ ہندوؤں کو منہ مانگی قیمت ادا کر کے وہ مخصوص زمین حاصل کی جا سکتی تھی، لیکن اس مقام پر مندر کی موجودگی نے مسئلے کو الجھا دیا تھا۔ آخر ٹیپو نے اپنے معتمد خاص سید غفار سے مشورہ طلب کرتے ہوئے کہا، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس مسئلے کو کس طرح حل کروں۔ ایک طرف میرا وعدہ ہے، دوسری طرف یہ مجبوری۔ آپ اس سلسلے میں سرنگا پٹنم کے ہندوؤں سے گفتگو کیجیے۔ سید غفار نے اپنے فرمان روا کو مشورہ دیتے ہوئے کہا، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی بات مان لیں۔ آخر ٹیپو سلطان نے سید غفار کے مشورے سے دارالحکومت کے تمام برہمنوں، پجاریوں اور عام ہندوؤں کو قلعے کے وسیع و عریض میدان میں جمع کر کے کہا، اگر تم لوگوں کی اجازت ہو تو میں مسافر خانے اور مندر کی جگہ ایک مسجد تعمیر کر دوں۔ یہ میری دلی خواہش ہے، مگر اس خواہش کی تکمیل تمہاری مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ ٹیپو کے لہجے میں درخواست کا رنگ نمایاں تھا۔ ہندو قوم کے تمام نمائندے خاموش تھے۔ اچانک رانیوں کا معتمد اور رام راجیہ کا منصوبہ ساز گیانی آنند پال اپنی نشست پر کھڑا ہوا اور بلند آواز میں بولا، سمراٹ اس ریاست کے ایک ایک گوشہ زمین کے مالک ہیں، انہیں کسی سے اجازت حاصل کرنے کی ضرورت نہیں۔ گیانی آنند پال بڑا فتنہ گر تھا۔ ایک طرف وہ بھرے مجمع میں سلطان کی وفاداری کا اعلان کر رہا تھا اور دوسری طرف ٹیپو کو ایک ایسے اقدام پر اکسا رہا تھا جس سے ہندوؤں میں اضطراب پیدا ہو جائے اور در پردہ ایک نئی بغاوت پرورش پانے لگے۔ ٹیپو نے گیانی آنند پال کو سختی سے ڈانٹ دیا، اے شخص، میں نہیں جانتا کہ تو کون ہے، مگر تیرے طرز گفتگو سے اتنا ضرور سمجھ گیا ہوں کہ تو ریاست کا بھی دشمن ہے اور ہندو مذہب کا بھی۔ تو اسی وقت میری نظروں سے دور ہو جا، تیری باتوں سے بڑے فتنے کی بو آتی ہے۔ ٹیپو کا اشارہ پاتے ہی سپاہیوں نے آنند پال کو میدان سے باہر نکال دیا۔ اس فریب کار گیانی کے جاتے ہی ٹیپو سلطان ہندوؤں کے ہجوم سے مخاطب ہوا، وہ تو تمہاری عبادت گاہ کی زمین ہے، اگر یہاں کسی مفلس کی جھونپڑی بھی ہوتی
تو میں اس کی مرضی کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھاتا۔ قلعے کے میدان میں موجود ہندوؤں پر حیرت و سکوت کا عالم تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ زمین تم مجھے عنایت کر دو۔ سلطان کے لہجے میں التجا کا رنگ جھلک رہا تھا۔ یہاں کا مندر بھی ویران پڑا رہتا ہے اور مسافر خانہ بھی۔ میں اس کے بدلے میں ایک عالیشان مندر اور مسافر خانہ تعمیر کرا دوں گا۔ درپردہ رانیوں نے برہمنوں اور پجاریوں کو بہت ورغلایا، مگر وہ سب لوگ سلطان کی اس پیشکش سے فائدہ اٹھانا چاہتے تھے۔ ہم سلطان کے عدل و انصاف سے راضی ہیں۔ میدان میں سینکڑوں ہندوؤں کی پرجوش آوازیں گونج رہی تھیں۔ ٹیپو کے دل و دماغ سے ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا۔ اس نے دوسرے دن ہی سرنگا پٹم کے برہمنوں اور پجاریوں کو اس مندر کے مقام پر طلب کیا اور انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا، یہ تمہاری عبادت گاہ ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے ہی ہاتھوں سے اسے منہدم کر کے زمین کو ہموار کرا دو۔ برہمنوں اور پجاریوں نے اپنی نگرانی میں مندر اور مسافر خانے کو مسمار کرا دیا۔ اس کے بعد سلطان نے مغرب کی جانب سڑک کی دائیں طرف 3 فرلانگ کے فاصلے پر ایک قطعہ زمین نئے مندر اور مسافر خانے کے لیے وقف کر دیا۔ پھر جیسے ہی مسجد کی بنیاد رکھی گئی، مندر کی تعمیر کا بھی آغاز ہو گیا۔ یہ مندر اپنی تعمیر کے اعتبار سے نہایت دلکش تھا۔ سلطان نے ہندو قوم کی دلجوئی کی غرض سے اس مندر کے لیے ایک بیش قیمت جاگیر بھی وقف کر دی تھی۔ پھر جب سلطانی محل کے قریب خانہ خدا تعمیر ہو گیا تو ٹیپو نے اس کا نام مسجد اعلیٰ رکھا۔ یہ مسجد آج بھی فن تعمیر کا ایک اعلیٰ نمونہ سمجھی جاتی ہے۔ مسجد کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد یہ سوال پیدا ہوا کہ پہلی نماز کی امامت کون کرے گا؟ اس وقت مسجد کے صحن میں دارالحکومت کے بڑے بڑے مشائخ اور علماء موجود تھے۔ آپ جیسے بزرگوں کی موجودگی میں امامت کا کیا مسئلہ ہے؟ ٹیپو سلطان نے علماء کے روبرو انتہائی مؤدب لہجے میں کہا۔ بعض علماء کے چہروں سے صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ امامت کرنے کے لیے بے چین ہیں، مگر عین موقع پر سرنگا پٹنم کے ایک ممتاز عالم شاہ نصیر الدین نے ایک عجیب مسئلہ کھڑا کر دیا۔ میرے خیال میں پہلی نماز کی امامت وہ شخص کرے جو صاحب ترتیب ہو۔ شاہ نصیر الدین نے مسجد میں موجود تمام علماء اور مشائخ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، سلطان معظم نے یہ مسجد اس مرد بزرگ کی خواہش پر تعمیر کرائی ہے جو اہل دنیا کو بظاہر مجذوب اور بے پرواہ نظر آتے تھے، مگر دارالحکومت کے لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ بابا عبد الرحمن شاہ نماز کی کس قدر پابندی کرتے تھے۔ شاہ نصیر الدین کی تجویز سن کر تمام علماء اور مشائخ کے چہرے اتر گئے۔ اگرچہ وہ سب کے سب علم حدیث و فقہ میں بڑی مہارت رکھتے تھے، لیکن ان میں سے کوئی ایک بھی صاحب ترتیب نہیں تھا۔ اسلامی فقہ کی اصطلاح میں صاحب ترتیب اس شخص کو کہتے ہیں جس کی کبھی کوئی نماز قضا نہ ہوئی ہو۔ پھر بسم اللہ کیجئے۔ ٹیپو ایک ایک عالم اور ایک ایک شخص سے یہی بات دہراتا، مگر ہر شخص معذرت کر لیتا، سلطان محترم، میں صاحب ترتیب نہیں ہوں۔ پھر نماز کی امامت کون کرے گا؟ ٹیپو نے علماء اور مشائخ سے سوال کیا۔ نماز کا وقت گزرا جا رہا ہے۔ علماء اور مشائخ کے چہروں پر ندامت کا عکس نمایاں تھا اور ان کی گردنیں جھکی ہوئی تھیں۔ تو پھر آئیے، نماز تو قضا نہیں کی جا سکتی۔ یہ کہہ کر ٹیپو سلطان اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تو کیا آپ امامت فرمائیں گے؟ شاہ نصیر الدین اور دوسرے علماء کی زبان سے بیک وقت ایک ہی جیسے الفاظ ادا ہوئے۔ میں تو نہیں چاہتا کہ یہ راز فاش ہو، مگر جب اللہ کی یہی مرضی ہے تو پھر ایک عاجز بندہ ایسا کر سکتا ہے۔ یہ کہہ کر ٹیپو سلطان امام کے مصلی کی طرف بڑھا۔ میری زبان خالق کائنات کا شکر کس طرح ادا کرے کہ اس نے اپنے ایک کمزور ناتواں بندے کو صاحب ترتیب بنایا۔ تمام علماء اور مشائخ مبہوت کھڑے تھے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ایک نواب زادہ عیش و آسائش کے ماحول میں پرورش پانے کے باوجود اس قدر متقی ہو سکتا ہے۔ ٹیپو سلطان نے اس قدر پرزوز لہجے میں قرات کی کہ اکثر نمازیوں کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ نماز ادا کرنے کے بعد ٹیپو نے ضرورت مندوں اور محتاجوں میں نقد رقم کے علاوہ کپڑے بھی تقسیم کیے۔ بعض علماء کو مسجد اعلیٰ کے رنگ پر اعتراض تھا۔ دبی زبانوں کے ساتھ انہوں نے اپنا یہ اعتراض ٹیپو پر ظاہر بھی کر دیا۔ سلطان معظم،
اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ مسجد فن تعمیر کا اعلیٰ نمونہ ہے، مگر اس کا رنگ روایت کے مطابق نہیں، سفید یا سبز ہونا چاہیے تھا۔ کیا رنگ کے بارے میں کوئی شرعی قانون موجود ہے؟ ٹیپو نے نہایت ادب و احترام کے ساتھ علماء سے سوال کیا۔ کوئی قانون تو نہیں، مگر پھر بھی خانہ خدا کا یہ رنگ کچھ عجیب سا معلوم ہوتا ہے۔ علماء کے لہجے سے شدید حیرت کا اظہار ہو رہا تھا۔ مسجد اعلیٰ کا رنگ اس قدر غیر روایتی تھا کہ ہر دیکھنے والا چونک اٹھتا تھا۔ بھورے رنگ کی زمین پر سیاہ دھاریاں نمایاں تھیں۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے مسجد کی دیواروں پر شیر کی کھال بچھا دی گئی ہو۔ یہ میرا پسندیدہ رنگ ہے، ٹیپو نے علماء کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ میرے نزدیک اس رنگ سے جلال و جبروت کا اظہار ہوتا ہے۔ ایک مسجد اعلیٰ ہی نہیں، ٹیپو کی ذات سے تعلق رکھنے والی ہر چیز کا یہی رنگ تھا۔ اس کی نشستگاہ، دربار اور خوابگاہ کا رنگ بھی شیر کی کھال جیسا تھا۔ ٹیپو کو شیروں سے غیر معمولی رغبت تھی۔ اس نے محل کے ایک گوشے میں طویل و عریض پنجرے بنائے ہوئے تھے جن میں مختلف نسلوں کے شیر رہا کرتے تھے۔ ٹیپو کا معمول تھا کہ وہ نماز فجر ادا کرنے کے بعد 1 گھنٹے تک قرآن تعلیم کی تلاوت کرتا، پھر شیروں کو دیکھنے کے لیے جاتا، انہیں اپنے ہاتھ سے غذا دیتا، بعد میں خود ناشتہ کرتا۔ عمرہ اس غیر معمولی شوق کا سبب پوچھتے تو سلطنت خداداد کا فرمان رواں بڑے پرجلال لہجے میں جواب دیتا، تم اس جانور کا رعب و دبدبا نہیں دیکھتے کہ یہ پنجرے میں قید ہے، مگر پھر بھی بڑے سے بڑا بہادر انسان بھی اس کے قریب جاتے ہوئے گھبراتا ہے۔ مجھے شیر کی یہی ادا پسند ہے کہ جب وہ جنگل میں نمودار ہوتا ہے تو سارے جانور اس کے راستے سے ہٹ کر اپنے اپنے غاروں میں روپوش ہو جاتے ہیں۔ یہ کہہ کر ٹیپو سلطان اپنا تاریخ ساز جملہ دہراتا، گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے، خدا مجھے بھی ایسی ہی زندگی عطا کرے۔ یہ اس زمانے کا واقعہ ہے جب ٹیپو سلطان کی عمر بمشکل 15-16 سال تھی۔ ایک دن وہ فرانسیسی فوجی افسر کے ساتھ شکار کھیل رہا تھا کہ اچانک قریب کی جھاڑیوں سے ایک شیر نمودار ہوا اور ان دونوں کی طرف بڑھا۔ فرانسیسی افسر نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر شیر پر بندوق تان لی، مگر ٹیپو نے فوراً ہی اس کے ہاتھ سے بندوق چھین لی۔ شہزادے، یہ کیا غضب کرتے ہو؟ شدت خوف سے فرانسیسی افسر چیخ اٹھا۔ ٹیپو نے بندوق زمین پر پھینک کر اپنی شمشیر بے نیام کر لی۔ مرد اس طرح شکار کرتے ہیں۔ فرانسیسی افسر موت کے خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا اور شیر ان پر حملہ کرنے کے لیے تیار تھا۔ پھر جیسے ہی شیر نے جست لگائی، ٹیپو نے پینترا بدل کر جنگلی درندے پر تلوار کا بھرپور وار کیا۔ شیر کی دھاڑ سے پورا جنگل گونج اٹھا۔ ٹیپو کی شمشیر نے اس کے دونوں اگلے پاؤں قطع کر دیے تھے اور شیر چند گز کے فاصلے پر اوندا پڑا ہوا تھا۔ ایک بار پھر ٹیپو کی تلوار فضا میں لہرائی اور شیر کا سر اس کے جسم سے الگ ہو گیا۔ فرانسیسی افسر نے اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے حیدر علی سے کہا، نواب بہادر، شہزادے کو سمجھائیے کہ جوانی کا اس قدر جوش بہت خطرناک ہوتا ہے۔ حیدر علی نے ٹیپو کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ فرزند، اگر تمہارا وار خطا کر جاتا تو جنگل کا شیر اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا اور میں زندگی بھر اپنے شیر کا ماتم کرتا رہتا۔ بابا محترم، ٹیپو نے سر جھکائے ہوئے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ جواب دیا، ہر انسان کی موت کا وقت مقرر ہے، نہ ایک لمحہ پہلے نہ ایک لمحہ بعد، مگر جان بوجھ کر اپنے آپ کو خطرات میں ڈالنا کہاں کی دانش مندی ہے۔ حیدر علی کے لہجے میں ہلکا سا غصہ شامل تھا۔ ٹیپو خاموش ہو گیا۔ وہ کبھی باپ سے آنکھ ملا کر بات نہیں کرتا تھا۔ پھر اسی روز نواب حیدر علی نے ٹیپو کے وزن کی چاندی صدقے کے طور پر غریبوں میں تقسیم کر دی تھی۔ یہ اسی فطری شجاعت کا نتیجہ تھا کہ ٹیپو نے باپ کے کھوئے ہوئے تمام علاقے دوبارہ حاصل کر لیے تھے اور انگریزوں کو اتنی بار شکست دی تھی کہ عیار فرنگی اس کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے۔ صرف انگریز ہی نہیں، طاقتور مرہٹے بھی اس سے صلح کرنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ ٹیپو اپنی طاقت میں بھی مسلسل اضافہ کر رہا تھا اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بھی اس نے نئی نئی اصلاحات نافذ کر دی تھیں۔
سلطنت خداداد کے بامودر پرسکون تھے اور رعایا آسودہ حال زندگی بسر کر رہی تھی کہ ایک دن ایک اور ناخوشگوار واقعہ رونما ہوا۔ میر قمر الدین ٹیپو کے سوتیلے ماموں میر علی رضا خان کا لڑکا تھا۔ میر علی رضا خان نے گرم کنڈے کی ایک کنیز سے شادی کر لی تھی اور اس کے بطن سے میر قمر الدین پیدا ہوا تھا۔ اس کی ماں ایک جاہل اور پست خاندان سے تعلق رکھتی تھی، اس لیے میر قمر الدین کے خون میں بھی وہی خاندانی اثرات شامل ہو گئے تھے۔ اس کا باپ میر علی رضا خان ایک اعلیٰ ظرف اور وفادار سپاہی تھا۔ اس کے برعکس اس کا بیٹا میر قمر الدین ایک حاسد، سازشی اور نمک حرام نوجوان تھا۔ ٹیپو نے حیدر علی کی موت کے بعد صرف خاندانی قرابت کے خیال سے اسے ترقی دے کر سپہ سالار بنا دیا تھا۔ جب سلطان ادھونی کا محاصرہ کیے ہوئے تھا، اس وقت ارکاٹ کے مفتی سراج الدین محمود خان کا انتقال ہو گیا۔ وہ ایک لائق احترام شخصیت تھے۔ اسی کے پیش نظر مفتی صاحب کا جنازہ نہایت دزق و احتشام کے ساتھ سرنگا پٹنم روانہ کیا گیا۔ جنازے کے ساتھ عمرہ اور فوج کی موجودگی سے کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ ٹیپو کا انتقال ہو گیا ہے اور سلطان کی موت کو پردہ راز میں رکھا جا رہا ہے۔ بعض بدخواہوں نے اس صورتحال سے فائدہ اٹھایا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے سلطنت خداداد کے گوشے گوشے میں یہ افواہ پھیل گئی کہ سلطان مر چکا ہے۔ ٹیپو ان افواہوں سے بے خبر ادھونی میں مصروف جنگ رہا اور افواہیں جنگل کی آگ کی طرح پھیلتی چلی گئیں، یہاں تک کہ مختصر سی مدت میں پورا ہندوستان ان کی لپیٹ میں آ گیا۔ اس وقت ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرف سے میک فرسن عارضی طور پر گورنر جنرل مقرر ہوا تھا۔ میک فرسن نے فوراً اپنا سفیر میسور کے دارالحکومت کی طرف روانہ کیا تاکہ وہ ٹیپو سلطان کے جانشین کو مبارکباد دے سکے۔ جب میر قمر الدین کو ٹیپو کے انتقال کی خبر ہوئی تو اس نے فوج کے ایک حصے کو بڑے انعام و اکرام کی لالچ دے کر اپنے ساتھ ملا لیا اور اقتدار پر قبضہ کرنے کے لیے سرنگا پٹنم کی طرف بڑھا۔ ادھونی کی مہم سے فارغ ہو کر جب ٹیپو دارالسلطنت کی طرف پلٹا، اس پر یہ خوفناک انکشاف ہوا کہ اس کی رعایا اسے مردہ سمجھ رہی ہے۔ غرض سلطان نے بڑی مشکل سے اس بغاوت کو فرد کیا اور میر قمر الدین کو 2 سال کے لیے نظر بند کر دیا۔ پھر ایک دن میر قمر الدین کی ماں سلطان کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اپنے بیٹے کے لیے معافی طلب کرنے لگی۔ ٹیپو نے ایک بار پھر اعلیٰ ظرفی سے کام لیا اور میر قمر الدین کو معاف کر دیا۔ قمر الدین ایک عیار انسان تھا۔ اس نے سلطان کے حضور چرب زبانی سے کام لیتے ہوئے کہا، مجھے حضور کی موت کی خبر نے بدحواس کر دیا تھا۔ اس وقت دوسرے لوگ بھی تخت پر قابض ہونے کے خواب دیکھ رہے تھے، مجھے بھی میرے نفس نے گمراہ کر دیا، ورنہ میں اپنے باپ ہی کی طرح اس سلطنت کا جانثار ہوں۔ سلطان نے اس کی معذرت بھی قبول کر لی اور اسے اس کے سابقہ عہدے پر بھی بحال کر دیا۔ میر قمر الدین اقتدار کا بھوکا تھا۔ اپنے عہدے پر بحال ہوتے ہی اس نے ایک نئے انداز سے منصوبہ سازی شروع کر دی۔ ایک دن قمر الدین کی ماں سلطان کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی، سلطان محترم، ساری دنیا جانتی ہے کہ قمر الدین آپ ہی کے معزز خاندان کا ایک فرد ہے۔ ٹیپو خاموش بیٹھا اس کی گفتگو سن رہا تھا۔ اب میری خواہش ہے کہ آپ اس رشتے کو مزید اعتبار بخش دیں، میر قمر الدین کی ماں نے کسی جھجک کے بغیر کہا۔ شہزادی صفیہ اور قمر الدین کا رشتہ انتہائی مناسب رہے گا۔ صفیہ ٹیپو کی چھوٹی بہن تھی۔ قمر الدین سے اس کے رشتے کی بات سن کر ٹیپو کا خون کھولنے لگا، مگر اس نے میزبانی کے آداب کو مجروح نہیں ہونے دیا۔ میں خاندانی برتری پر یقین نہیں کرتا، مگر یہ حقیقت ہے کہ قمر الدین سے میرا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ سلطان نے بڑے شائستہ لہجے میں اپنے دل کی بات کہتے ہوئے اس رشتے سے انکار کر دیا تھا، لیکن قمر الدین کی ماں اپنی جہالت کے سبب سلطان کے اس اشارے کو نہ سمجھ سکی اور مسلسل اصرار کرتی رہی۔ آخر ٹیپو کو صاف صاف انکار کرنا پڑا، میں ذاتی طور پر اس رشتے کو پسند نہیں کرتا۔ میر قمر الدین کی ماں نے تنگ نظر اور جاہل عورتوں کی طرح رونا شروع کر دیا۔ اگر آج اس کے والد زندہ ہوتے تو کیا اس رشتے سے انکار ممکن تھا؟ انتہائی قوت برداشت کے باوجود ٹیپو کے چہرے پر غصے کا رنگ نمایاں ہو گیا۔ خدا میرے ماموں میر علی رضا خان کی مغفرت کرے، اگر وہ زندہ ہوتے تو آج صورتحال کچھ اور ہوتی۔ سلطان، آپ نے ایک بیوہ کا دل توڑا ہے، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ میر قمر الدین کی ماں ٹیپو کو ایک کھلی بد دعا دے کر چلی گئی۔
پھر جب اس نے اپنے بیٹے کو سلطان کے انکار سے مطلع کیا تو میر قمر الدین کی فطری خباثت اوت کر آئی۔ دراصل وہ اس رشتے کی آڑ میں سلطان کے زیادہ قریب ہونا چاہتا تھا، پھر اس قربت سے فائدہ اٹھا کر ٹیپو کی پشت میں خنجر اتارنا چاہتا تھا، مگر جب سلطان نے انکار کر دیا تو میر قمر الدین اپنی ماں کے سامنے بے نقاب ہو گیا۔ میں ٹیپو سے اپنی توہین کا اس طرح بدلہ لوں گا کہ رہتی دنیا تک میرے انتقام کی داستان دہرائی جائے گی۔ ہاں بیٹے، اب میری بھی یہی خواہش ہے کہ ٹیپو کا پورا گھرانہ برباد ہو جائے۔ شہزادی صوفیہ در بدر بھیک مانگتی پھرے۔ وہ کم ظرف عورت دامن پھیلا کر اس شخص کو کوس رہی تھی جس نے نہ صرف اس کے بیٹے کی جان بخش دی تھی بلکہ ایک باغی کو اس کے سابقہ منصب پر بھی بحال کر دیا تھا۔ سلطان کی صفوں میں ایک اور غدار پیدا ہو گیا جو بظاہر سلطنت خداداد کا سپہ سالار تھا، مگر درپردہ حکومت کی بنیادیں کھود ڈالنے کی قسمیں کھا رہا تھا۔ ٹیپو سلطنت کے استحکام کے لیے نئے نئے منصوبے بنا رہا تھا، نئے ہتھیار خریدے جا رہے تھے، نئی فوج بھرتی کی جا رہی تھی اور بحری طاقت میں اضافہ کیا جا رہا تھا۔ ان تمام منصوبوں کے پیچھے فرانسیسی سپہ سالار موسیو لالی کے مشورے بھی شامل تھے۔ موسیو لالی اکثر تنہائی میں سلطان سے کہا کرتا تھا، ان فرنگیوں پر کبھی اعتبار نہ کیجیے، ریاکاری ان کی سیاست ہے اور عیاری ان کا مذہب۔ اگرچہ ٹیپو کو ابھی تک انگریزوں کی فریب کاری کا ذاتی تجربہ نہیں ہوا تھا، لیکن پھر بھی وہ موسیو لالی کی باتیں بہت غور سے سنا کرتا تھا۔ اسی دوران ایک اور ناخوشگوار واقعہ پیش آیا۔ میر قاسم علی عرصہ دراز سے سلطان کی ملازمت میں تھا اور ٹیپو اس پر بہت زیادہ اعتبار کرتا تھا۔ میر صادق کی طرح میر قاسم بھی بات بات پر خدا اور رسول کی قسمیں کھایا کرتا تھا اور اکثر سلطان کے ساتھ مسجد اعلیٰ میں نماز پڑھا کرتا تھا۔ میر قاسم کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ بہت زیادہ عبادت گزار انسان ہے۔ یہی وجہ تھی کہ سلطان اس سے بہت زیادہ متاثر تھا۔ حالانکہ میر قاسم بھی میر صادق اور میر غلام علی لنگڑے کی طرح حسن بن صباح کے پیروکاروں میں سے تھا، اور اس نے بڑی ہوشیاری سے اپنے جسم پر ایک پرہیزگار مسلمان کی قبا سجا رکھی تھی۔ میر قاسم کا وطن ریاست حیدرآباد کی سرحد پر واقع تھا۔ ایک دن میر قاسم سلطان سے اجازت لے کر اپنے وطن کی طرف روانہ ہوا۔ اس کے جاتے ہی میر صادق اور پورنیہ نے سلطان سے شکایت کرتے ہوئے کہا، میر قاسم خفیہ طور پر بہت سا سرکاری سامان لے گیا ہے، پھر تم نے اسے روکا کیوں نہیں؟ ٹیپو نے پورنیہ اور میر صادق سے انتہائی ناخوشگوار لہجے میں پوچھا۔ حضور، ہم اس سے باس پرس کے مزاج نہیں تھے، کیونکہ میر صادق خود بھی ایک اعلیٰ منصبدار ہے۔ یہ اطلاع بھی اس لیے دی ہے کہ ہماری خاموشی آئین وفاداری میں جرم بن کر رہ جاتی۔ ٹیپو نے فوراً ہی اس حکم کے ساتھ اپنے برق رفتار سپاہیوں کو روانہ کر دیا کہ میر قاسم علی کو پکڑ کر حاضر خدمت کیا جائے۔ پھر جب میر قاسم کو گرفتار کر کے لایا گیا اور اس کی تلاشی لی گئی تو ایک چیز بھی برآمد نہ ہو سکی۔ میر قاسم کا چہرہ مسخ ہو گیا تھا اور وہ لرزتے ہوئے لہجے میں کہہ رہا تھا، سلطان معظم، یہ ہے میری وفاداریوں کا صلہ۔ نہیں میر قاسم، یہ محض ایک غلط فہمی کی بنیاد پر ہوا ہے۔ بہرحال ہم تم سے معذرت خواہ ہیں۔ ٹیپو نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ پھر میر قاسم اپنے وطن چلا گیا، مگر اس کے دل میں سلطان کے خلاف گرہ پڑ گئی تھی۔ میر صادق اور پورنیہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے تھے اور انہوں نے سلطنت خداداد میں ایک نیا غدار پیدا کر دیا تھا۔ کچھ دن بعد میر قاسم دارالحکومت واپس آیا تو سلطان نے اس کی تالیف قلب کے لیے اسے سرنگا پٹنم کا قلعہ دار بنا دیا، مگر میر قاسم کا دل سلطان کی طرف سے صاف نہیں تھا۔ وہ ٹیپو سے اپنی توہین کا انتقام لینے کے لیے بے چین تھا اور کسی مناسب موقع کا انتظار کر رہا تھا۔ سلطنت خداداد کی زمین میں سازشیں سرطان کے مرض کی طرح پھیلتی جا رہی تھیں۔ دوسری طرف انگریز بھی ٹیپو سلطان سے کیے ہوئے معاہدے کی دھجیاں اڑا دینا چاہتے تھے، مگر اتفاق سے کوئی بہانہ ان کے ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ اسی دوران عالمی سیاست میں ایک بڑا انقلاب رونما ہوا۔ امریکہ کی تمام ریاستیں انگلستان کی سیاسی قید سے آزاد ہو چکی تھیں اور اب برطانیہ کو اس کے نعم البدل کی تلاش تھی۔
امریکہ کی علیحدگی میں لارڈ کارنیلیوس کی بد انتظامیوں کا بڑا دخل تھا۔ انگلستان کے وزیر اعظم مسٹر پٹ نے لارڈ کارنیلیوس کو ہندوستان کا گورنر جنرل مقرر کیا۔ یہ شاطر زمانہ انسان جب برطانیہ سے رخصت ہوا تو اس نے وزیر اعظم پٹ سے بہت پرجوش لہجے میں کہا، میں بدنامی کے تمام داغوں کو دھو کر ہندوستان کی گردن میں آپ کی غلامی کا طوق ڈال دوں گا۔ لارڈ کارنیلیوس نے ہندوستان آتے ہی گورنر مدراس مسٹر ہالینڈ کو استعفیٰ دینے پر مجبور کر دیا اور اس کی جگہ اپنے پسندیدہ شخص جنرل میڈیوس کو اس عہدے پر فائز کر دیا۔ جنرل میڈیوس کئی بار ٹیپو سلطان سے شکست کھا چکا تھا، مگر لارڈ کارنیلیوس کا ہم نواں تھا، اس لیے اس کے عہدہ و منصب میں اضافہ کر دیا گیا۔ اب وہ دونوں مل کر ٹیپو سلطان کے خلاف جنگ کا بہانہ ڈھونڈ رہے تھے۔ لارڈ کارنیلیوس نے اپنی شاطرانہ چالوں سے بہت جلد سلطان کے دشمنوں کو ایک محاذ پر جمع کر لیا۔ نظام علی خان والی دکن تو پہلے ہی سلطنت خداداد کی مکمل تباہی کا خواہاں تھا، اس لیے فوراً رضامند ہو گیا، لیکن مرہٹے کسی معقول جواز کے بغیر سلطان سے جنگ کے لیے آمادہ نہیں تھے۔ آخر لارڈ کارنیلیوس نے اپنے ترکش کا سنہری تیر پھینکا اور دیکھتے ہی دیکھتے نظام اور مرہٹے اس تیر سے زخمی ہو گئے۔ پھر تینوں طاقتوں کے درمیان ایک خفیہ معاہدہ طے پایا۔ معاہدے میں بس ایک ہی شرط رکھی گئی تھی، جو نظام دکن اور مرہٹوں کے لیے بڑی تحریص آمیز تھی۔ ٹیپو سلطان سے ہمیشہ کے لیے نجات حاصل کر لی جائے، پھر اس کی مملکت کو برابر 3 حصوں میں تقسیم کر لیا جائے۔ اس معاہدے کے بعد لارڈ کارنیلیوس نے ان راجاؤں سے ملاقاتیں کیں جن کی جاگیروں پر ٹیپو نے قبضہ کر لیا تھا۔ انہیں بھی یقین دلایا گیا کہ فتح کے بعد ان کی ریاستیں واپس کر دی جائیں گی۔ اس فریب میں آ کر تمام راجاؤں نے اپنے باقی ماندہ وسائل بھی انگریزوں کے حوالے کر دیے۔ لارڈ کارنیلیوس نے پوری ریاست میں سازشوں کا جال پھیلا دیا تھا۔ سینکڑوں پالےگار تاجروں کے بھیس بدل کر سرنگا پٹنم میں داخل ہو گئے اور انہوں نے کثیر رقم دے کر سلطان کے کئی بے ضمیر امیروں اور وزیروں کو خرید لیا۔ تم کہاں دیانت داری کے اس دوزخ میں پڑے ہوئے ہو؟ پالےگار تاجروں نے سلطان کے امراء کو سمجھاتے ہوئے کہا، سلطنت خداداد کے دن پورے ہو چکے ہیں، تمہارا سلطان اکیلا کس کس سے لڑے گا؟ سارا ہندوستان ہی اس کا مخالف ہے، پھر کس امید پر یہ بے کیف زندگی بسر کر رہے ہو؟ اگر تم نے وقت کی رفتار کو نہیں پہچانا تو عنقریب اتحادی فوجیں ریاست میں داخل ہو جائیں گی اور تم بے دریغ قتل کر دیے جاؤ گے۔ بہتر یہی ہے کہ تم بہت جلد اس جہنم سے نکل جاؤ اور اس جنت کی طرف دیکھو جہاں شراب کی نہریں بہہ رہی ہیں اور سفید فام حوریں تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ لارڈ کارنوالیس سینکڑوں حسین انگریز لڑکیاں لے کر ہندوستان آیا تھا، جو ہندو راجاؤں اور مسلمان سرداروں کو گمراہ کرنے کے فرائض انجام دے رہی تھیں۔ سلطنت خداداد میں رقص و سرور کی محفلوں پر بھی پابندی آئی تھی اور شراب بھی حرام قرار دے دی گئی تھی۔ سلطان اس معاملے میں بہت سخت تھا۔ انگریزوں سے ایک جنگ کے موقع پر سینکڑوں خوبصورت عورتیں بھی گرفتار ہوئی تھیں۔ جب ان عورتوں سے پوچھ گچھ کی گئی تو معلوم ہوا کہ وہ عقیدتاً مسلمان ہیں اور فرنگیوں کا دل بہلاتی ہیں۔ سلطان نے کسی تعامل کے بغیر ان تمام عورتوں کو قتل کرا دیا۔ یہ سب کی سب اسلام کے نام پر ایک بدنما داغ ہیں، سو انہیں مٹا دیا گیا۔ سلطان کی اس مذہبی روش نے غریب رعایا کو آبرومندانہ زندگی بخشی تھی، مگر اکثر امراء اور جاگیردار ٹیپو سے بدظن رہا کرتے تھے کہ ان کے لیے ریاست میں کسی قسم کا سامان تعیش موجود نہیں تھا۔ جب پالےگار تاجروں نے سلطان کے بعض امراء اور منصبداروں سے بہتی ہوئی شراب کی نہروں، سفید فام حوروں اور سیم و زر کے انبار کا ذکر کیا تو وہ اس شریف النفس حکمران سے غداری پر آمادہ ہو گئے، جس کا وجود لاکھوں انسانوں کے لیے باعث رحمت تھا۔ ان غداروں میں ایک شخص سید امام بھی تھا، جو پالےگار تاجروں کے ذریعے سلطان کی ایک ایک نقل و حرکت سے انگریزوں کو مطلع کر رہا تھا۔ آخر کچھ دن بعد یہ سازش بے نقاب ہو گئی اور تمام نمک حراموں کو قتل کر دیا گیا، مگر سید امام فرار ہو کر انگریزوں سے جا ملا تھا۔